فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کی شان میں امام اہل سنت فرماتے ہیں محقق علی الاطلاق، آپ اشیاۃ الامعات میں حضرت امام احمد بن عطاء اللہ الاسکندری علیہ رحمت و رضوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور بزرگوں کے اقوال کریمہ کو نقل فرماتے ہیں، انسان کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ 60 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی ہے، 10 سالہ زندگی ہے، مگر صرف 3 دن ہے۔ انسان کے پاس صرف 3 دن ہے۔ ایک دن اس کا جو گزر چکا ہے کسی بھی حال میں واپس نہیں آنا۔ ایک وہ دن جو اس کا گزر چکا ہے کسی بھی حال میں واپس نہیں آنا ہے، اسے دیکھنا ہے کہ اس نے کس طرح سے گنوایا، کس طرح سے اس دن کو اس نے گنوا ڈالا، نماز اس میں ادا ہوئی کہ نہیں ادا ہوئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، بطور ترغیب اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کم و بیش اگر کوئی بندہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو 80 کروڑ 86 لاکھ برس تک کے اس کو عذاب ہو سکتا ہے۔ ایک وقت کی خدا اگر چاہے عذاب دینا تو کم و بیش اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک برس بھی کیا کم ہے، ایک دن بھی کیا کم ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ وہ دن جو خدا کے نزدیک 50,000 سال کا دن ہے جو قیامت کا، اس اعتبار سے اگر سزا ہو جائے تو کیا حال ہو، ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے، ہماری عقل حیران رہ جائے گی۔ خدا کا عذاب کس قدر ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کل جو ہمارا دن گزرا کیسے ہم نے گنوایا، کیا ہم نے کبھی سوچا، کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ اس کو ہمیں کیسے کرنا ہے؟ گزر گیا، کیا ہم واپس لا سکتے ہیں کل کے دن، کل کے سوئے ہوئے وقت کو، کل کے گزرے ہوئے وقت کو، کل کے جاگے ہوئے وقت کو، کل کے نگاہوں کے عمل کو، زبان کے عمل کو، ہاتھوں کے عمل کو، قدموں کے عمل کو، دل کے خطرات کو جو ہمارے دلوں میں آئے، کیا ہم اس کو پھر بدل سکتے ہیں جو گزر چکے؟ جو ہم نے سوچا کیا ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ جو ہم نے کھایا کیا ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ کیا جو ہم نے دیکھا کیا ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ گزر گیا، وہ ہمارے ہاتھ سے چلے گیا، سوائے افسوس کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اب ہمیں کیا چاہیے کہ اس دن پر غور کریں جو ہم سے گزر چکے، اگر ہم نے خدا کی اطاعت و فرما برداری کی ہے تو شکر گزار ہو جائیں، اور آج کے دن اور زیادہ ہمیں کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات سوچیں، آپ کل گزرے ہوئے 500 روپے آپ نے کمایا ہے تو آج آپ کی کوشش کیا ہوگی؟ 100 روپے کمائیں، 100 روپے مل جائے یا کچھ نہ ملے، یہ کوشش ہوتی ہے بھئی کل تو 500 روپے میں نے کما لیا ہے، آج کیا ضرورت ہے، ایسے بیٹھیں گے جب تک کہ وہ ختم نہیں ہوتے ہم دیکھیں گے۔ یہ ہوتی ہے کہ کچھ اور زیادہ ہمیں مل جائے تاکہ جو ضرورتیں میری کل پوری نہیں ہوئی ہیں ان ضرورتوں کو میں آج پوری کر سکوں۔ یہی خیال ہوتا ہے نا، ہر انسان کا یہ خیال ہوتا ہے، کل میں نے 10 ضرورتیں تھیں مجھے، میں نے صرف 2 ضرورتیں پوری کر لی تھی، باقی کی 8 ضرورتیں بھی باقی ہیں، آج کچھ اور مل جائے تاکہ میں اپنی باقی جو ضرورتیں ان ضرورتوں کو پورا کروں۔ یہ انسان سوچتا ہے اور آج زیادہ محنت کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس کو چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ دنیا کی ضرورتوں کو ساتھ لے کر کے نہیں جانا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو ساتھ لے کر کے نہیں جانا ہے، کچھ بھی یہاں سے ہمیں لے کے نہیں جانا ہے، جیسے آئے ویسے جانا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، نہ دولت، نہ ثروت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ کچھ، نہ کیا، بس وہ ہمارے 2 فرشتے جو کاندھوں پر ہیں، جنہوں نے ہمارے عملوں کو لکھ لیا ہے، بس وہی ہمارے پاس، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جس طرح سے ہمیں دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے گزرے ہوئے دن کی کمائی پر ہم غور کر کے آج بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے بہت زیادہ ہمیں گزرے ہوئے دن کے برے اعمال کو دیکھ کر کے یاد کر کے توبہ کرنے کا وقت ہے، خدا کی بارگاہ میں سچائی سے آگے بڑھنے کا وقت ہے، خدا کی بارگاہ میں آج کے دن کو کل کے گزرے ہوئے دن سے زیادہ کارآمد بنانے کا ذکر۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن تو گزر چکا، ایک دن جو آج ہے تمہارے پاس، ایک دن وہ جو کل اٹھو گے تو پاؤ گے، زندہ رہو گے تو پاؤ گے۔ پتہ کیا چلا، جو گزرا تو ہاتھ سے گیا، جو آنے والا ہے وہ آئے گا تو ملے گا، جو ہے تو بس ایک ہے جو ہمارے پاس، اس کا بھی ہر لمحہ گھٹتا جا رہا، ہر لمحہ گزرتا جا رہا، ہر لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ 10 سال ہم جی لیے، نہیں، ہم 10 سال موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہر قدم ہر سانس ہماری ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس چیز کی طرف توجہ کریں جس سے ہماری آخرت سنور جائے، خدا کی رضا ہمیں میسر آ جائے۔ ایمان انسان کی سب سے بڑی